سلمان بخاری کی کتاب دو رنگا سے ان کی کہانی واٹر فال آف وزڈم۔ ان سب کی منزل کہیں بہت دور تھی۔ وہ سب کے سب اپنے ہاتھوں میں اپنا اپنا نقشہ تھامے گھنے جنگلوں میں سے گزر رہے تھے۔ انہیں ان پرپیچ راستوں پر چلتے کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔ وہ سب اس عظیم جھرنے کی تلاش میں زمانوں سے سرگرداں تھے جس کا پانی ان کے سروں پر پڑنے سے وہ حکمت و دانائی کی عظیم انمول دولت سے مالا مال ہو سکتے تھے۔ وہ سب اس جھرنے کے نیچے نہا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا چاہتے تھے۔ کئی زمانے گزر چکے تھے مگر اب تک ان میں سے کوئی اس جھرنے کا سراغ نہ لگا سکا تھا۔ ان کے نقشے پر جو پتہ تھا وہ اس جگہ نہ جانے کتنی ہی بار جا چکے تھے مگر وہ جھرنا انہیں کہیں دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان سب کے سن بڑھنے لگے تھے۔ ان سب میں اب اور چلنے کی طاقت نہ بچی تھی مگر ان میں ولولہ جوں کا توں تھا۔ ان سب نے اپنے اپنے نقشے جو ایک دوسرے سے ذرا مختلف تھے ایک دوسرے سے بدلنے کا فیصلہ کیا کہ شاید ان میں سے کوئی ایک نقشے میں چھپے کسی ایسے دوسرے راستے سے ان سب کو حکمت و دانائی کے اس جھرنے تک لے جا سکے جس کے پانی سے ان کے سروں میں حکمت و دانائی کی ایسی روشنی واہ ہو سکتی تھی جس سے پوری دنیا منور ہو جائے۔ مگر کسی کو بھی کچھ سمجھ نہ آتا تھا وہ کیا کریں، کدھر جائیں اور کیسے اس عظیم انمول جھرنے سے مستفیض ہوں۔ ان میں سے ایک نے اب کی بار ملنے والے نقشے میں کچھ ایسا دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے سب کو رکنے کا اشارہ کیا۔ تمام لوگ اس کی بات غور سے سننے لگے۔ اس نے سب کو بتایا، ساتھیوں، زمانے ہوئے ہم حکمت و دانائی کے جھرنے کی تلاش میں سرگرداں پریشاں زمانے کی در در کی ٹھوکریں کھاتے آگے بڑھ رہے ہیں مگر گھوم پھر کر ہم پھر وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں، میں نے ابھی اپنے نقشے میں کچھ ایسے نقطے دیکھے ہیں جو مختلف سمتوں سے آگے بڑھ رہے ہیں، نہ کہ ایک ساتھ، صرف ایک ہی سمت میں۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم سب ساتھی تنہا ہو جائیں اور اکیلے اپنی منزل کی تلاش کریں۔ شاید ہم میں سے کوئی ایک تنے تنہا حکمت و دانائی کے اس جھرنے تک پہنچ جائے اور وہ حکمت و دانائی سے سیراب ہونے کے بعد ہم سب کو بھی اس کا ٹھیک ٹھیک پتہ بتا دے۔ ان سب نے اس کی بات کو غور سے سنا اور ٹھیک سمجھا اور فیصلہ کیا کہ ہاں، شاید تنہائی ہی ہمیں حکمت و دانائی تک لے جائے۔ ان سب نے منزل دور ہونے کے باوجود اکیلے ہو جانے کا منفرد اور عجب فیصلہ لیا اور سب کے سب اپنے اپنے نقشے لپیٹے مختلف سمتوں کی طرف تنہا روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی صدیاں گزریں کہ ان میں سے ایک کو ایسی علم کی موتیوں کی بارش کا سامنا ہوا کہ وہ نہال ہو گیا۔ وہ خوشی اور جذب و مستی سے ناچنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے بہت سی حکمت کو پا لیا ہے۔ جو کوئی بھی اسے دیکھتا وہ سب کو بتاتا، دیکھو بھائیوں، اس نے کسی طرح حکمت کو پا لیا، مگر وہ اب بھی اپنے دل میں اس حکمت و دانائی کے جھرنے کی آرزو لیے مسلسل حالت سفر میں تھا۔ زمانے گزرتے گئے۔ ان میں سے پھر ایک نے جنگل میں ہی آسن لیا اور وہیں کا ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنے من میں ڈوب کر ایسے گیان کو پا لیا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا۔ راہ چلتے لوگ اسے دیکھتے تو اس کے چہرے سے حکمت کا نور ٹپکتا دکھائی دیتا۔ اسے دیکھ کر سبھی کہتے، دیکھو یہ ہے وہ جس نے خاموشی سے حکمت کو پا لیا، مگر وہ من مندر میں اسی جھرنے کی تلاش میں اب بھی آنکھیں موندے محو سفر ہے۔ ان میں سے ایک نے جنگل میں بہت سے چوپایوں کو پالا اور ان کے ساتھ جنگل جنگل ٹیلا ٹیلا پھرتا اور آسمان کو تکتا کہ شاید کسی دن کوئی ایسا در واہ ہو کہ حکمت اس کے سینے میں حلول کر جائے۔ ایک رات اسے ایک پہاڑ کے ٹیلے پر حالت خواب میں حکمت نے اپنی ذرا سی جھلک دکھائی۔ وہ خواب سے جاگا تو اسے یوں لگا کہ وہ بدل چکا ہے۔ جو بھی اس سے ملتا وہ اس کی بات چیت سن کر کہتا کہ بے شک تو نے حکمت و دانائی کو پا لیا، مگر وہ خود ہر رات خواب میں اسی جھرنے کی تلاش میں پھرا کرتا۔ ان میں سے ایک نے پھر زمانوں کی محنت اور عرق ریزی کے بعد ایک غار میں دوران خواب حکمت و دانائی کی ذرا سی جھلک دیکھی۔ وہ خواب سے جاگا اور مکمل بدل گیا، اور وہ جہاں جاتا لوگ اس کے مداح ہوتے۔ وہ لوگوں میں حکیم و دانا مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی نہ سویا، مگر اس کی جھرنے کی تلاش میں کمی نہ آئی۔ وہ جاگتے میں اسی کے خواب دیکھتا۔ زمانوں بعد پھر کسی نے آخرکار اعلان کیا کہ اس نے حکمت و دانائی کے جھرنے کا سراغ پا لیا ہے۔ سب نے جب اس کے بتائے پتے پر جا کے اس کے دعوے کی تصدیق کرنا چاہی تو وہاں ایک بہت پیچیدہ سپر کمپیوٹر پڑا دکھائی دیا۔ پیچھے دیوار پر ایک آسمان سے باتیں کرتی آبشار کی بہت بڑی تصویر ٹنگی تھی۔
وہ سب اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہیں سے بھی جھرنا دکھائی نہ دیتا تھا، بلکہ بہت بڑی آبشار تھی جس کے نیچے کھڑا ہونا یقیناً ناممکن تھا۔ سب ایک ساتھ یک زبان ہو کر بولے، چلو دوستوں، شاید یہی وہ حکمت و دانائی کی آبشار ہے جو زمانے پہلے جھرنا ہوا کرتی تھی۔ وہ سب اس آبشار کی تلاش میں مختلف سمتوں کی جانب تنہا نکل گئے۔